السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد تقی الدین ہے اور میں آپ کو بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ قصہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے۔ وہ نیک اور صالح کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے 2 سلطنتوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین یعنی 2 سنگوں والا تھا۔ ذوالقرنین ایک فاتح تھے جن کی فتوحات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک وسیع تھی۔ ان کی بادشاہت کا دور ایران کا سنہرا دور تھا۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اپنی مملکت کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی تھی۔ 549 قبل مسیح کے زمانے میں تقریباً تمام مہذب دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ عراق کو فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کروایا تھا اور قیصر سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ قرآن مجید سورہ کہف میں ان کی 3 مہمات کا ذکر ہے۔ پہلی مہم میں وہ مغرب کی جانب ممالک فتح کرتے ہوئے خشکی کے آخری سرے پر پہنچے، جس کے آگے میڈیٹرانین سمندر ہے۔ وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سورج سمندر کے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے یہ امتحان رکھ دیا کہ اس مفتوح قوم پر ظلم کرے یا شریفانہ رویہ رکھے، تمہارے اختیار میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ دوسری مہم میں وہ ممالک فتح کرتے ہوئے مشرق کی جانب مکران کے ساحل پر آئے، جہاں سورج نکلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں ایک ایسی قوم تھی جس پر سورج سے کوئی اوڑ نہیں تھی۔ وہ لوگ وحشی تھے، گھر کی چھت بنانے کے طریقے سے ناواقف تھے۔ تیسری مہم میں شمال کا سفر کیا، جہاں بحر کاسپین اور بحر اسود کے درمیان 2 پہاڑی سلسلے تھے، جن کی دوسری طرف شمالی قوم یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا۔ یہ سخت وحشی تھے، نہ ہی ان کی زبان کسی کے سمجھ میں آتی تھی، نہ ہی یہ کوئی غیر زبان سے واقف تھے۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ یہ بحر کاسپین کے نزدیک آباد تھے۔ یہ پہاڑی دروں سے نکل کر ایشیا اور یورپ پر غارت گر حملے کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، آپ ایک دیوار بنا دیں، آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں، اس کام کے لیے سالانہ خراج ہم دیں گے۔ بادشاہ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ بادشاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان خلا کو لوہے کے تختے ڈال کر بھر دیا، پھر آگ جلا کر لوہے کو گرم کیا، پھر پگھلا ہوا تانبا انڈیل کر ایک انتہائی مستحکم دیوار بنا دی۔ یاجوج ماجوج نہ ہی اس پر چڑھ سکتے تھے نہ ہی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین خدا پرست اور عادل حکمراں تھے۔ جب انہوں نے یہ دیوار مکمل کر دی تو کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ قصہ ذوالقرنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھروسے کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ذوالقرنین اتنے بڑے حکمراں، زبردست فاتح، عظیم الشان سرائے کے مالک ہو کر بھی ہمیشہ اپنے خالق کے آگے جھکے رہتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔